سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام خدمت عزا کے ساتھ آپ کا میزبان حسن عابدی حاضر ہے، اور آج جس شخصیت کو ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی ہے وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جسے کوئی نہیں جانتا، بلکہ معروف سماجی رہنما، عزادار، خدمت عزاداری کے حوالے سے ان کو دنیا پہچانتی ہے۔ میری مراد پاک محرم کے جنرل سیکرٹری جناب سرور علی صاحب سے جو یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ سرور بھائی، سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار کہ آپ نے بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہماری ریکویسٹ پہ، قائم ٹی وی کی ریکویسٹ پہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا، چونکہ بہرحال دنیا جانتی ہے اور ہم لوگوں کی قائم ٹی وی کینیڈا کی کاوشیں رہی ہیں اور ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں کو، ان افراد کو جو قوم کے لیے، ملت کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں جس بھی حوالے سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کاوشوں کو ہم تھوڑا سا اجاگر کریں تاکہ لوگوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ قوم کی بھی خدمت کرے، اور خاص طور پہ اتحاد بین المسلمین جو وقت کی ضرورت ہے۔ سرور بھائی، سب سے پہلے تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا کیا نام، اس میں گرامی کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قائم ٹی وی کا میں ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور آپ اپنی بے پناہ مصروفیت کے باعث آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، والد محترم کا نام محمد حسین نام ہے ان کا، اور وہ 2002 میں وہ وفات پا گئے۔ اور آپ کے جو تعلق ہے وہ کھوجہ کمیونٹی سے؟ جی، میں کھوجہ کمیونٹی سے، جو کھوجہ کمیونٹی کو میں ایڈ کروں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی برادری سے ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ اچھا چلے، اچھا اب آپ یہ بتائیے گا سرور بھائی کہ پاک محرم کے تو آپ ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری ہیں، جی جی، تھوڑا سا یہ بتائیے گا یہ پاک محرم کب سے اس پیرا عمل پیرا ہے، یا نشتر پار کی مجالس، جلوس، کب سے آپ اس کا سلسلہ آپ نے جاری کیا؟ ویسے تو پاک محرم ایسوسیشن جو اسٹیبلش ہوا وہ 1948 میں 1948 میں یہ پہلے مجالس سے ہوتی تھی نشتر پارک میں، جہانگیر پارک میں، صدر میں۔ اس کے بعد مڈ 60s میں نشتر پارک کی طرف آ گیا۔ پہلے جہانگیر پارک میں تھا، 48 کے بعد سے پھر مڈ 60s میں یہ آ گیا یہاں پر نشتر پارک میں۔ تھوڑا سا بتائیے کہ جہانگیر پارک سے کیوں نشتر پارک تک شفٹ ہوا؟ کوئی اس کی خاص وجہ تھی یا کوئی ہمارا اپنا پروگرام تھا؟ یہ اس وقت آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے جو پاپولیشن تھی وہ ہماری، وہ تقریباً صدر کے اطراف میں تھی۔ پھر وہاں پر کنجسٹڈ ہو گیا، مارکیٹ مارکیٹ اور بہت ساری چیزیں، تو کنجسٹڈ کافی ہو گیا تھا۔ تو گورنمنٹ نے کہا کہ اب آپ جو ہے وہ نشتر پارک کریں۔ ان کا نام تھا عبدالرب نشتر صاحب کے نام سے تھا۔ اس کو پٹیل پاڑا بھی کہتے تھے، پٹیل پارک بھی کہتے تھے، اور نشتر پارک ویسے زیادہ مشہور ہے وہ نشتر پارک کے نام سے۔ اور ان مجالس اور عشرے کے بعد اور مشہور ہو گیا نشتر پارک، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو یہ کب آیا، شفٹ ہوا نشتر پارک میں؟ مڈ 60s میں ہوا۔ 60s میں؟ مڈ 60s میں۔ اچھا، آپ نے کب سے اس کا چارج سنبھالا ہوا؟ اچھا، مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے۔ 20 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پاک محرم ایسوسیشن، اس میں کتنے ارکان ہیں آپ کے علاوہ؟ آپ تو جنرل سیکرٹری۔ ہمارے آئین کے مطابق جو کانسٹیٹیوشن میں ہمارے 14 ہے، وہ جو ہمارے ایک برکت نام ہے، بابرکت 14 معصومین کے نام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہم نے 14 ممبر رکھے ہیں، اس میں پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، جنرل سیکرٹری ہے اور جوائنٹ سیکرٹری۔ اس کے بعد ہمارے جو دیگر 10 ممبران ہیں وہ پیرنٹ ممبر، تو 14 ممبرس پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کی بھی کمیٹی ہے، مشاورت کمیٹی ہے، ایڈوائزری کونسل ہے، تو اس میں 4 ممبران ہوتے ہیں۔ تو وہ چونکہ پیرنٹ ممبر نہیں ہوتے، رجسٹرڈ نہیں ہوتے، بہرحال ہم نے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، ہمارے آئین کے حساب سے ہم نے مشاورتی کونسل بھی رکھنی ہے، علماء کی کونسل بھی رکھنی ہے، تو ہم نے یہ 2-3 ایڈ ہم نے رکھے۔ تھوڑا سا بتائیے کہ جب آپ نے جب چلے آپ کے دور کی بات کر لیتے ہیں، جب سے آپ نے سنبھالا تو ہمارے ملک کے کن کن عالموں نے، ذاکروں نے نشتر پارک میں کس طرح، کہاں اور کب پڑھنا شروع کیا، اور کس کس نے پڑھا؟ 2-4 نام آپ کو بتائیے گا جو سب سے پہلے تو سب جانتے ہیں علامہ رشید ترابی صاحب ہوا کرتے تھے نشتر پارک میں۔
ان کی بڑی خدمات تھی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، لیکن ہمارے آنے والے جتنے ہمارے آؤٹ گوئنگ جو ہمارے ممبرز تھے، ہماری شخصیات تھی جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ایسے ذاکر کو، ایسے عالم کو، ایسے خطیب کو نشستہ پاک بٹھایا جائے جو علم دے سکے، اتحاد بین المسلمین کی بات کر سکے، چونکہ یہ نشستہ پاک جو ہے وہ کراچی کا نہیں، پاکستان کا نہیں، یہ پوری دنیا کا مرکز ہے۔ تو چونکہ مجلس کو سنا جاتا ہے، اس کی جو ممبر خطیب ممبر ہوتا ہے اس کو بھی سنا جاتا ہے، یہاں تک کہ پریزیڈنٹ ہاؤس بھی سنتا ہے اس مجلس کو۔ بے شک۔ تو ہم نے آنے والے ہمارے جتنے بھی شخصیات تھی اس حوالے سے، تو انہوں نے ان کے بعد علامہ طالب جوہری، ان کی بھی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، انہوں نے بھی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی کام کیا اور بہت اچھا علم دیا اور فروغ عزاداری میں، اور جو میسج انہوں نے دیے ہیں وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اس کے بعد پھر ہم نے 2009 میں علامہ طالب جوہری صاحب کی علالت کے باعث، تو انہوں نے معذرت کی تھی، اس وجہ سے نشستہ پاک میں پھر ہم نے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد جو 2009 سے لے کے 2013 تک علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے پڑھا، پھر 14 اور 15 پھر ہم نے 2 سال پھر ان کی علامہ سے دوبارہ طالب جوہری صاحب سے ہم نے گزارش کی تھی کہ قبلہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو آپ پڑھیں، پھر 2 سال انہوں نے اور پڑھی مجلس۔ تو اس طرح ہم نے تقریباً 2-3 سال بیچ میں علامہ طالب جوہری صاحب کی طبیعت کے حساب سے ہم ان کو کانٹیکٹ کرتے تھے، تو انہوں نے پڑھی۔ اس کے بعد 2017 سے لے کے اب تک علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی فروغ عزاداری کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے ان کا بہت اچھا کردار رہا ہے، اور وہ کوشش بھی ان کی یہی ہے تمام مکاتب فکر کو ساتھ میں لینا۔ آپ ان کے ٹی وی پہ ہر جگہ یا ٹاک شوز میں بھی آتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آتے ہیں، تو اچھے فضائل اہل بیت کے ائمہ کے بیان بھی کرتے ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ بہتر ہے، لیکن وہ میں نے بھی دیکھا اور سنا کہ ایک علامہ رشید ترابی صاحب اور قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب ایسی شخصیت، غیر متنازع شخصیت تھی۔ جی بالکل۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں جب نشستہ پارک میں آتا تھا تو مجھے بہت سے ایسے اہل سنت کے افراد بھی ملتے تھے جو درجوگ آتے تھے طالب جوہری صاحب کو سننے کے لیے ماشاءاللہ، اور کہتے تھے بڑے عالم ہیں، ہم تو سننے آتے ہیں ان کو۔ تو آپ نے بھی اس بات کا خیال رکھا کہ یہاں اس سینٹر جو کہ پوری دنیا کا سینٹر کی نظروں میں یہ، اس سینٹر میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو نا اتفاقی والی بلکہ اتحاد والی بات ہو، محبت والی بات ہے۔ تو آپ نے بھی اپنی اس میں رکھا تھا، اس منشور میں؟ ہم نے بھی اس روش کو قائم رکھا، لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے اندر، پاکستان میں 90 کے آغاز میں آپ نے خود دیکھا کہ کچھ ایسی تنظیمیں اس ملک کے اندر آئی جو اسٹیبلش ہوئی، جس کی وجہ سے امن و امان کا مسئلہ ہوا، فرقہ واریت بھی ہوئی۔ وجہ خطیب نہیں ہے، وجہ جو تنظیموں کا بننا اور اس میں حالات کا خراب ہونا، لوگوں کو دور کرنا۔ پہلے آپ نے صحیح فرمایا کہ رشید ترابی صاحب کے دور میں اہل تشیع سے زیادہ اہل تسنن ہوتے تھے اور شوق سے سنتے تھے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ لوگ اگر مجالس میں آتے ہیں خود خوف کھاتے ہیں کہ ہمیں پوچھیں گے آپ کون ہیں، کیا ہے، وہ خود ڈر و خوف محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ ہماری طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ آئیں، سب آئیں، ہماری مجالس سنیں، یہ تو نواز رسول کا پیغام ہے، اگر وہ سب سنیں تو۔ لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے، تو کوشش تو سب کی یہی ہے، تمام خطیب ہمارے اہل تشیع کے وہ یہی چاہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پاکستان کے اندر سب سے پہلے ملی یکجہتی کونسل بنی، وہ بھی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بنی، پھر اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی رہے، پھر متحدہ مجلس عمل بنی۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے علماء نے اور کوشش کی کہ کسی بھی حوالے سے کہ اس ملک کے اندر اتحاد قائم رہے اور کوئی فرقہ واریت کی فضا، اور اس سے ماشاءاللہ بہت اچھے نتائج بھی، اچھے رزلٹ آئے، اچھے نتائج بھی ماشاءاللہ۔ اچھا سرور یہ بتائیے کہ آپ اتنے 10 دن کا اشرا ہے تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ مجالس پاک محرم نشستہ پاک میں منعقد یہاں 10 دن مجلس ہوتی ہے، پہلی محرم سے 10 محرم تک، اس کے بعد 40 میں چہلم پہ مجلس ہوتی ہے، پھر 27 صفر کو شب 28، یہ سارے پاک محرم کے زیر نگرانی ہے۔ امام حسن اور رسول خدا کی وفات کی وہ مجلس بھی وہ ہوتی ہے۔ 3 مجالس یہ ہوتی ہے، پھر ایام فاطمیہ میں ایک مجلس کرتے ہیں۔ اس دفعہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نشستہ پاک میں جشن بی فاطمہ سلام اللہ علیہا 20 جمادی ثانی کو کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک سوال اور آپ سے کر رہے ہیں، بہرحال چاہے تو جواب دیں یا نہ دیں، آپ کی مرضی۔ یہ بتائیں ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے برسوں برس سے آپ کر رہے ہیں،
آپ کے ساتھ یعنی آپ کی ایسوسیشن کے ساتھ آپ کی مجالس اور جلوس کے حساب سے انتظامیہ کا کیا رویہ رہا؟ کبھی کوئی ایسی بات ہوئی کہ انتظامیہ نے آپ کے ساتھ جو ہے اس میں معاملات میں مداخلت کی یا آپ کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کی یا مکمل تعاون کرتے رہے؟ آج سے کوئی 10 سال پہلے ہم سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامیہ کو باور کراتے تھے کہ اس روف ٹاپ پہ پولیس نہیں ہے، اس بلڈنگ کے اوپر نہیں ہے، یہاں آپ کی سیکیورٹی نہیں ہے، اس اسٹریٹ پہ نہیں ہے یا اس روڈ کے اوپر آپ کی نفری کم ہے۔ اب سیکیورٹی اتنی اچھی ہے کہ ہم خود تنگ آئے ہوئے ہیں کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی ہو گئی ہے اور چاروں طرف سے کنٹینر سے روکا جائے۔ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے۔ پچھلے 5-7 سال سے سیوک ایشوز کچھ زیادہ ہے۔ سیوک ایشوز اس دفعہ بہت زیادہ خراب ہوئے بارشوں کی وجہ سے، حالانکہ وہ کر سکتے تھے، کام ہو سکتا تھا، سڑکیں خراب رہی، پانی جگہ جگہ بہتا رہا۔ ایام ازاں کی جتنی بھی ہم نے انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کی، چاہے وہ میئر کے ساتھ ہو، چاہے وہ ڈی سی صاحب کے ساتھ، کمشنر کے ساتھ، حتیٰ کہ یہ ان کے ڈومین میں نہیں ہیں پولیس کے، لیکن ہم پولیس میں بھی ایڈیشنل آئی جی ڈی آئی جی میں کیوں اس چیز کو ایڈریس کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سیوک ایشوز کی وجہ سے جہاں اگر پانی جمع ہوگا، جہاں بجلی نہیں ہوگی، جہاں سڑکیں خراب ہوگی، تو وہ سیکیورٹی لیپس بھی اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کا بھی مسئلہ رہتا ہے کہ اگر آپ کا جلوس فریکوینٹلی جا رہا ہے اور ایک دم سے آپ کا جلوس رک جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ گٹر کا پانی بہ رہا ہے یا سڑک خراب ہے، تو یہ سیکیورٹی لیپس ہوا۔ تو ہم نے ہر فورم پہ ہمارے جتنے بھی اکابرین تھے میٹنگ کے اندر ہوتے ہیں، وہ سب سیوک ایشوز کو زیادہ ایڈریس کرتے ہیں۔ باقی انتظامیہ کا تعاون رہتا ہے ہمیشہ، ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے، فوکل پرسنٹ ہوتا ہے ہر ضلع کا، تو وہ ڈی آئی جی کے ساتھ، ایس ایس پی کے ساتھ کوارڈینیشن رہتا ہے اور وہ بر وقت اس کی کارروائی کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ لیکن سیوک ایشوز پچھلے 3-4 سال سے رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کیا وجہ ہے جو نہیں ہو رہا ہے، فنڈز کا مسئلہ ہے یا کوئی کیا پرابلم ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن یہ پرابلم سیوک ایشوز ہے، اس کو میں بار بار کہوں گا کہ اس کو ایشو کو سالو کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر، میں اس وقت کراچی کی بات کروں گا، کراچی میں کم و بیش 1500 سے 1800 جلوس مختلف مقامات سے نکلتے ہیں، چھوٹے بڑے جلوس نکلتے ہیں، جو محرم کی 6 تاریخ 7 تاریخ سے نکلنا شروع ہوتا ہے اور پورے ایام اعظام میں جلوس ہوتے ہیں۔ اب آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ وہیں سڑکیں، ہر علاقے کے نمائندے میٹنگ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے وہاں پر بجلی کا مسئلہ ہے، ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے، ہمارے گٹر ابل رہے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ ظاہر ہے جلوس تو مجلس تو پھر بھی کر سکتے ہیں آپ بارگاہ کے اندر، ٹھیک ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ میں نے جلوس کی آپ کو تعداد بتائی کہ اتنے بے شمار جلوس نکلتے ہیں، تو اس میں جو ہے سڑکوں کا صاف ہونا اور نیٹ اینڈ کلین ہونا بہت ضرورت ہے اس کی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جلوس کے راستے صاف ہوتے تھے، باقاعدہ گاربیج جو ان کا جو بھی کچرا وغیرہ صاف نیٹ اینڈ کلین کیا جاتا تھا۔ میں 3-4 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، اس وقت حکومت انتظامیہ بہت احسن طریقے سے کام کرتی تھی۔ اب 3-4 سال سے یہ مسائل اپنی جگہ پر ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ مرکز ہمارا رچسر پارک ہے اور ساری دنیا کی نظر رچسر پارک پہ ہوتی ہے، چونکہ مرکزی جلوس بھی یہیں سے برآمد ہوتا ہے جو ایرانین تک پہنچتا ہے، اور پھر چہلم کا جلوس، پھر اس کے بعد 27 صفر کا جلوس جو کہ وہاں مارٹن روڈ جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو نشتر پارک سے جو جلوس نکلتا ہے، مجلس کے بعد جو جلوس نکلتا ہے، تو آپ تھوڑا سا بتائیے اندازے کے مطابق ایرانین تک کتنے مومنین کی تعداد، آپ نے کبھی اندازہ کیا کتنے لوگ شامل ہوتے ہوں گے اس میں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ تعداد جو ہوتی ہے وہ 40 میں، 40 میں ہوتی ہے۔ 40 میں سب سے زیادہ تعداد ہوتی ہے، کم و بیش فگرز تو ہمارے پاس مختلف آتے ہیں، لیکن منیمم 5 لاکھ کی تو تعداد ہوتی ہے۔ کوئی 8 لاکھ کہتا ہے، کوئی 10 لاکھ کہتا ہے، لیکن میرے حساب سے منیمم 5 لاکھ ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ عاشور کو ہوتا ہے۔ 9 محرم کو چونکہ مختلف جگہ سے جلوس برآمد ہوتا ہے، 8 محرم کو بھی، تو چونکہ آگے شب عاشور بھی آتا ہے تو لوگ اپنے علاقوں میں مجالس سے کر رہے ہوتے ہیں، جلوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عاشور کے جلوس سے زیادہ 40 میں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو عاشور کا میں کہوں گا تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ لوگ۔ اچھا، آپ نے فرمایا منیمم 5 لاکھ، تو اب اس میں ایک اور بات پیدا ہوئی جو آپ سے چاہوں گا میں جان لوں کہ 5 لاکھ مومنین موجود ہوتے ہیں جو نشتر پاس سے چلتے ہیں اور ایرانین تک جاتے ہیں جو شام میں مغرب کے بعد، تو اتنے بڑے اجتماع کو، اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کس طرح آپ کرتے ہیں جو پرامن طور طریقے سے کوئی اس کی پالیسی بنایا، کوئی اس کا کیا کہ امن کے پرامن طور پہ یہ جلوس اپنی منزل کو پہنچ کے اختتام ہو جاتا ہے؟ اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ یہ مجالس جو مرکزی مجالس یا کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی جلوس ہو،
وہ ایک ادارہ نہیں کر سکتا. جیسے پاک محرم ایسوسیشن اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتی, یہ ٹیم ورک ہے. اس میں ہم نے اداروں کو بھی ساتھ میں لینا ہوتا ہے, ہم نے اسکاؤٹس کو بھی ساتھ میں لینا ہوتا ہے. جیسے میں عرض کروں آپ کو کہ ہمارے جلوس کی جو رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں, مین مرکز جلوس کی وہ بوتراب اسکاؤٹس کر رہی ہوتی ہے. تو فرنٹ میں جو ہے وہ بوتراب اسکاؤٹس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے. اچھا, عزاداروں کا آنا, جلوس کے اندر آنا, یعنی ایک مثال ہے نشتر پاک ہے تو خدادت کالونی سے کوئی آ رہا ہے, کوئی گرو مندر سے آ رہا ہے, کوئی گارڈن سے آ رہا ہے, چاروں طرف. تو انٹری پوائنٹ کے اوپر اسکاؤٹس رابطہ کونسل SRC جسے کہتے ہیں, اچھا, وہ ان کو ویلکم کرتی ہے, ان کو گائیڈ کرتی ہے اور اس کو باقاعدہ پراپر چیک اپ کے ساتھ اس کو مجلس کے اندر روانہ کرتی ہے. تو یہ پوری ہماری ایک ایام ازاں سے پہلے ہم ان تمام اسکاؤٹ سے, انجمنوں سے, سب سے میٹنگز کرتے ہیں, جہاں ہم اداروں کے ساتھ کرتے ہیں, حکومتی اداروں کے ساتھ, سول اداروں کے ساتھ. ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارا بازو ہوتے ہیں, اسکاؤٹس ہماری بازو ہیں. اس کے بغیر ہم جلوس آگے نہیں لے جا سکتے. بالکل صحیح. کہ ان کی رہنمائی سے سب کنٹرول کرنا, چونکہ ہم 14 ممبران ہیں اور ہمارے والنٹیئرز 150 سے 200 ہیں, تو یہ ناکافی ہے لاکھوں کے جلوس میں. بالکل. یہ جو ہمارے ٹیم ورک ہے اسکاؤٹس کا, اور الحمدللہ ان کی بھی بڑی خدمات ہیں, انہوں نے قربانیاں بھی دی ہے, شہادتیں بھی دی. تو میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اسکاؤٹس کو, بوتراب اسکاؤٹس, پاک حیدری اسکاؤٹس, دوسری جتنی بھی اسکاؤٹس ہیں ان سب نے قربانیاں دی ہے. میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. مکمل آئنگی اور تعاون سب کا موجود ہے ماشاءاللہ, اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے, تبھی تو کامیاب ہوتا. ماشاءاللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. ناظرین, آپ نے پاک محرم کے حوالے سے جو سرور بھائی کی خدمات اور جس طرح یہ کام کر رہے ہیں, مجالس جو کہ انٹرنیشنل فورم پہ دیکھی جاتی ہے, جلوس بھی تمام دنیا دیکھتا ہے, اور کس منظم طریقے سے ماشاءاللہ, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بہت سی تنظیمیں بھی ساتھ دیتی ہیں اس میں. بالخصوص میں بھی یہی کہوں گا کہ اس میں اسکاؤٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور اسکاؤٹس کس طرح لے کے چلتی ہے سب آپ کے سامنے آیا ہے. آئیے ہم اس کے علاوہ دوسرے تھوڑا سا ایک ایڈ کروں کہ اس میں پاک حیدری اسکاؤٹس ہیں جو چہلم والے روز, اربعین والے روز, بوتراب اسکاؤٹس جو ہے وہ نشتر پاک سے ریڈیو پاکستان تک جاتے ہیں. اچھا, ریڈیو پاکستان کے بعد پاک حیدری. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے مطلب. جی ہاں, پاک حیدری اسکاؤٹس وہاں سے چینج ہینڈ اوور. جہاں بوتراب اسکاؤٹس کی خدمات ہیں وہاں میں پاک حیدری صاحب کو, پاک حیدری اسکاؤٹس کو یہ تو بہت اچھا سلام پیش کروں گا کہ ان کی بڑی خدمات ہیں. دوسری بوتراب کے بعد دوسری بڑی جو ہے وہ اسکاؤٹس کی, وہ ایک باقاعدہ. تو یہ ساری پلاننگ تو آپ کے پاک محرم کے سیشن کی ہوگی نا, کہ ہم ایام ازاں سے پہلے میٹنگ کرتے ہیں, ان سے بھی رائے لیتے ہیں, اپنی بھی رائے پوائنٹ بناتے ہیں, جیسے آپ کی پوائنٹس انٹری سب. تو جی کوآرڈینیشن کے ساتھ پہلے ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے انٹری پوائنٹ رکھنے ہیں, کون سے ایگزٹ پوائنٹ رکھنے ہیں. ویسے تو ڈیفائنڈ ہے, لیکن بعض اب وہ کیا رہا ہے کہ دن بدن جیسے آبادی کراچی کی پھیل رہی, اب آپ معمار سے آگے, اب تو آگے معمار تک, احسن آباد, اور بہت آگے. جس طرح امام بارگاہ مساجد بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, اس حساب سے جلوس میں بھی لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس دفعہ بھی ہم نے انتظامیہ سے گزارش کی تھی کہ ہمیں انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ کو بڑھایا جائے, تاکہ کچھ 6 یا 7 انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ رکھیں. تو ہم نے کہا, ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو بڑھایا جائے, کیونکہ جلوس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو ہم پہلے مشاورت آپس میں کرتے ہیں اسکاؤٹس مل کے, اس کے بعد انتظامیہ کے سامنے ہم بات کو رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. ناظرین, اب پاک محرم کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی. سرور بھائی جنرل سیکرٹری پاک محرم ایسوسیشن نشتر پارک کے حوالے سے, اور جو خدمات ان کی عزاداری کے لیے مسلسل جاری ہے, خدا ان کو اور صحت و زندگی دے. اب آئیے دوسری طرف ہم چلتے ہیں کہ سرور بھائی جو کہ خود محمدی بلڈ بینک کے صدر ہیں ماشاءاللہ, اور محمدی بلڈ بینک ایک معروف ادارہ ہے جہاں سے خدمت انسانیت ہو رہی ہے, جو مریض بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے بلڈ کا اہتمام. سر آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے, محمدی بلڈ بینک کے بارے میں. محمدی بلڈ بینک جو قائم ہوا 2003 میں, 2003 میں ہم نے شارع فیصل پہ ایک کرائے کی جگہ سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ اس وقت ایک ہی بلڈ بینک بڑا مشہور تھا, ایک یا دو, ایک فاطمیٹ بلڈ بینک اور ایک حسینی بلڈ بینک. کیونکہ کراچی ایک بہت بڑی ایک ملٹی نیشنل سٹی ہے, اور کراچی کے ہر جگہ پر ہاسپٹلس موجود ہیں, لیکن چونکہ بلڈ بینک جو ہے وہ مشکل سے 5 یا 7 جگہ بلڈ بینک تھے کراچی کے اندر. تو میں نے اس ضرورت کو محسوس کیا, پھر ہم نے لوگوں سے مشاورت کی. تو ہم نے شارع فیصل پہ ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن کے سامنے ہم نے اسٹارٹ کیا. ابھی ہے وہاں موجود ہے؟ نہیں, وہاں اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ہم نے 2004 میں 1 سال کے اندر ہی ہماری خدمات کو دیکھتے ہوئے NICVD نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر, جو پاکستان کا امراض قلب کا بہت بڑا ادارہ ہے, ہارٹ کا جس کو جی بالکل, انہوں نے ہمیں آفر کی, تو ہم نے اس کو آفر کو ایکسیپٹ کیا. آج تقریباً 18-19 سال سے ہمارا بلڈ بینک وہاں پر بھی اسٹیبلش ہے,
اور روزانہ 12 سے 14 کارڈیک سرجریز ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک پیشنٹ کے لیے کم سے کم 8 پوائنٹ بلڈ چاہیے ہوتا ہے، تو 125 سے 150 پوائنٹ بلڈ کی روز. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہمارا وہاں MOU سائن ہوا، اور آج 18-19 سال ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین ایک بھی پیشنٹ کو کوئی ریئیکشن نہیں ہوا، نہیں انفیکشن ہوا. سبحان اللہ. تو ہمارا E411 کا ایک مشین آتی ہے جو آٹومیشن پہ ہوتی ہے، روش کمپنی کا. ہم اس آٹومیشن پہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی چانسز نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی انفیکشن یا ریئیکشن ہو جائے. بعض بلڈ بینک اس وقت کراچی کے اندر 200 سے زیادہ بلڈ بینک ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو آٹومیشن پہ یا جو پراپر ٹیسٹ ہوتے ہیں مشکل سے آپ کو 10 ملیں گے. باقی کوئی الائزہ میں کر رہا ہے، کوئی مینول کر رہا ہے جو جان لیوا ہے، جو خطرناک ہے. لیکن یہ سندھ بلڈ ٹرانسمیشن اتھارٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چیک کریں تاکہ کسی کو ریئیکشن نہ ہو. لیکن الحمدللہ جو 2004 میں ہم نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر کے بعد آج اس وقت پاکستان کے اندر 12 برانچز ہو چکی ہیں. اس وقت کراچی میں ہماری 8 برانچز ہیں. سر تھوڑا سا بتائیے گا کہاں پہ؟ یہ ہماری عثمان میموریل ہاسپٹل میں اچھا. پلاسٹک سرجری ہاسپٹل ہے، کریک جنرل ہاسپٹل ہے، عثمان میموریل ہاسپٹل ہے، لیاری میں ہے، پھر نمائش میں ہمارے ہیڈ آفس ہے. ماشاءاللہ مختلف علاقوں میں. اس کے بعد ہمارا مکلی ٹھٹھا. اچھا. ٹھٹھا میں ہمارا بلڈ بینک ہے، جیکب آباد میں ہے، ملتان میں ہے، اور اسکردو میں. سبحان اللہ. تو کل 12 بلڈ بینک ہے پورے پاکستان میں، اور ابھی بھی ہمیں ڈیمانڈ بہت ہے. اس وقت ہم نے لاسٹ ایئر ہم نے جیکب آباد میں ہم نے افتتاح کیا، اس وقت ہمارے پاس 400 بچے ہم نے ایڈاپٹ کیے ہیں تھیلیسیمیا کے. تھیلیسیمیا وہ مرض ہے جو ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے، جن کو ہر 20 دن میں بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے، جس کو سارٹ آف بلڈ کینسر کہتے ہیں. اس بچے کو جو پیدائشی جو ماں باپ میں منتقل ہوتا ہے، اس کی ایوریج لائف 25 سال کے قریب ہوتی ہے. تو ان کو ہر 20 دن میں بلڈ اس کو ٹرانسفیوژن ہوتا ہے. ایک مریض کے اوپر 2 سے 2.5 لاکھ روپے سالانہ خرچ ہوتا ہے. اس وقت پاکستان میں ہمارے پاس 600 بچے ہیں جس کا ہم مفت علاج کریں. کوئی اس میں کوئی رنگ و نسل نہیں. 600 بچے. کچھ نہیں، کوئی مذہب. اچھا، اس میں کوئی مذہب کچھ نہیں ہوگا، جو بھی انسانی. ہندو بھی ہے، کرسچن بھی ہے. سبحان اللہ. ہر مکتب ہر نسل کے لوگوں کا ہم نے علاج کرتے ہیں. کسی سے ہم اپنے مکتب کے یا قوم کے یا زبان کے بارے میں نہیں پوچھتے. 600 ہمارے پاس اس وقت بچے ہیں، اور 2 سے 2.5 لاکھ روپے سالانہ خرچ ہوتا ہے، لیکن ہم کسی سے کوئی چارجز نہیں لیتے. 400 بچے جیکب آباد میں ہیں، اور 200 ہمارا ملتان و کراچی. ماشاءاللہ 600 بچے 600 اور مفت علاج کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ خدمت انسانیت ہے بغیر اس کے. بہت عمدہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں آپ. یہ بھی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا کام ہے کہ بلڈ بینک 12 بلڈ بینک پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور کس پیمانے پہ کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیا سرور بھائی نے کہ کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ غلط بلڈ آ جائے، غلط بلڈ چلا جائے، بلکہ پورا اس کا سسٹم ہے بہترین طریقے سے. ناظرین اب سرور علی صاحب کو آپ سن رہے تھے ماشاءاللہ ان کی خدمات کے بارے میں. تو کراچی میں ایک بہت بڑی آبادی ہے اہل تشیع کی، بہت بڑی آبادی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں شیعوں کا سب سے بڑی آبادی اور مرکز ہے جعفر طیار. ٹھیک ہے نا، جعفر طیار بہت بڑی آبادی ماشاءاللہ. اور جعفر طیار میں ایک بہت بڑے امام بارگاہ بھی پچھلے کئی سالوں سے موجود ہے، اور اس میں روز بروز کچھ نہ کچھ اضافہ تعمیر ہو رہی ہے. اب حال ہی میں وہاں جو ہے غسل خانہ بھی تعمیر ہوا ہے. تو آئیے اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. قبلہ بتائیے گا یہ کہ مرکزی امام بارگاہ میں جعفر طیار جہاں کہ آپ چیئرمین کی حیثیت سے، اور سب سے بڑی آبادی ہے اور مجالس بھی ہوتی ہے سب کچھ یہاں. تو آپ بتائیے اس میں کیا آپ کا رول ہے، کس طرح اس کو کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ چیئرمین اور جو سرپرست ہوتے ہیں ان کا صرف میٹنگ کی حد تک ہوتا ہے رول. ظاہر ہے ہر ادارے کے اندر ایسے ہوتے ہیں، لیکن کام کرنے والی کمیٹیز ہوتی ہے جو 24 گھنٹے وہاں پر پریزنٹ ہوتی ہے. چونکہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں کھل کے بات کروں گا کہ ظاہر ہے اتنے اداروں کے ساتھ رہنا، اور پھر ہر اداروں میں اسی طرح ہوتا ہے. جو پیٹرن ہوتے ہیں، سرپرست کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً وزٹ کرنا یا میٹنگز کرنا یا افتتاح کرنا ان قسم کی، یا پھر اپنے لوگوں کو پیغام پہنچانا کسی بھی حوالے سے، مجالس میں شرکت، چاہے اس غسل خانے کی جو امداد کے حوالے سے ہے، یا پھر ایک کمیونٹی سینٹر بننے جا رہا ہے. تو کمیونٹی سینٹر بھی بننے جا رہا ہے جو تقریباً 2000 گز کے اوپر ہے. تو جعفر طیار میں کمیونٹی سینٹر بنے گا، تاکہ وہاں کی ایک ضرورت تھی کہ جہاں روضے بھی ہیں امام حسین حضرت عباس کے ساتھ ساتھ جو ہے بی بی زینب کے، اور مسجد بھی ہے، امام بارگاہ بھی ہے، تو وہاں کمیونٹی ایک سینٹر کی ضرورت تھی. تو ہمارے ایک مشترکہ ایک اجلاس ہوا تھا،
اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایک کمیونٹی ہال بنائیں تاکہ لوگوں کو مجالس بھی کرنی ہو، کوئی شادیاں کرنی ہو، اچھا تقریب کرنی ہو، اس کے لیے ایک جگہ جب کہ موجود تھی تو ہمارا تعمیرات کے لیے شروع ہو گئی تعمیرات کا کام شروع ہو گیا، اور میں آپ کے توسط سے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ لوگ اس کے اوپر بھرپور ماشاء اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ سرور بھائی نے بتایا کہ جعفر طیار میں کمیونٹی سینٹر کا بھی افتتاح ہونے والا کام ہو رہا ہے، تقریباً کتنی لوگوں کی کیپیسٹی اس کے اندر؟ یہ 2000 گز کے اوپر ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ میرا خیال ہے کم سے کم 2 سے 3 ہزار لوگ تو آرام سے آ سکتے ہیں۔ ہاں، 2000 گز پہ جیسا فرما رہے ہیں، اس میں 2-3 ہزار کی گنجائش ہے مجلس ماتم یا شادی بیاہ یا کوئی تقریب کے لیے، مطلب سہولت کاری کے لیے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ سہولت آسانی سے میسر ہو، بجائے اس کے کہ دور جائیں تو ہمارے اپنے علاقے میں موجود ہے۔ تو ابھی جیسا کہ سرور بھائی نے کہا کہ یہ تعمیر کا کام شروع ہو گیا، اور جو مخیر حضرات بقول ان کے اس میں حصہ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، والنٹری، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، باقی یہ بتائیے گا سرور بھائی کہ آپ فاطمیہ ہسپتال میں بھی تو تھے آپ؟ کیا فاطمیہ ہاسپٹل 2006 میں قائم ہوا، 2006 سے اسٹارٹ سے میں ان کے ساتھ منسلک رہا۔ وہ ہمارے کھوجا جماعت کے امبریلا میں ہے، ہاسپٹلز، فاطمیہ اسکول، فاطمیہ کالج، اسکول، ہاسپٹل، اور یہ ساری چیزیں فاطمیہ کے انڈر میں، جو کھوجا جماعت، کھوجا پیرا شیعہ اثنا شری جماعت کراچی کے انڈر میں یہ ساری چیزیں۔ تو میں نے 2006 سے لے کر 2018 تک میں نے فاطمیہ ہاسپٹل کو دیکھا، اور 12 سال۔ تو اس وقت تقریباً 35 بیڈڈ ہاسپٹل تھا، آج الحمدللہ 110 بیڈڈ ہاسپٹل ہے۔ تو بہت اچھا ماشاءاللہ اس علاقے میں اس وقت بہت اچھا ہاسپٹل ہے، اور اس میں تقریباً 80 کے قریب کنسلٹنٹ آتے ہیں ماشاءاللہ، اور 110 بیڈ تقریباً روزانہ اس کی فل آکیوپینسی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اب ماشاءاللہ علاقے کا بہت اچھا اور بہت سبسیڈائز ریٹ کے اوپر یہ ہاسپٹل ہے یہ، اور ساتھ ساتھ کالج بھی، فاطمیہ کالج، فاطمیہ بوائز اسکول، فاطمیہ گرلز اسکول، اس میں 4000 بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی سبسیڈائز ریٹ کے اوپر ہے جو فیس وغیرہ۔ میں 2006 سے لے کے 2018 تک میں جماعت کے ساتھ منسلک رہا، اس میں 2 ٹرم میں اعزازی جنرل سیکرٹری، ماشاءاللہ، واہ، اعزازی جنرل سیکرٹری کی جو اس کے انڈر میں، تو آپ کو معلوم ہے اسکول بھی آتے ہیں، بالکل بالکل بالکل، ہمارے اسپورٹس کمپلیکس بھی ہے، ہمارے گریو یارڈ بھی ہے، ہمارا غسل خانہ بھی ہے، ایسے بہت سارے ایڈ ہیں ہمارے کراچی کے اندر۔ 50,000 کے قریب پاپولیشن ہے، ان کو لک آفٹر کرنا۔ ایوری 3 ایئرس میں الیکشن ہوتے ہیں، ہمارے باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، اور ہمارے کمیونٹی کے لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ 2018 کے بعد دوسرے بھی ادارے بہت سے، پھر لوگوں کو اور بھی موقع دینا چاہیے، تو لوگ دوسرے ہمارے بھائی ابھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں نے 12 سال وہاں خدمات انجام، میں نے اندازہ کیا کہ ابھی بھی آپ جو ہے کھل کر نہیں اپنی خدمات کو بتا رہے، خیر وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ مجھے جہاں تک علم ہے کہ بہت سارے اداروں میں ماشاءاللہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے، آپ کی خدمات ہے۔ بہرحال چلے ٹھیک ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں صغیر میں بتاؤں، جہاں میں نے کام کیا نا، خلوص سے کام کیا اور اپنا نفوذ چھوڑ کر آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ آج بھی آپ نے صحیح کہا، فاطمیہ ہاسپٹل میں آج بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں سیکرٹری ہوں ماشاءاللہ۔ جب میں کسی کو، ڈاکٹر کو کہہ دوں، میں کسی اسٹاف کو کہہ دوں کہ یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، ویسے ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے جو 12 سال خدمات کی، لوگوں کو ساتھ لے کے کام کیا، وہاں میں نے کوئی ڈومینیشن نہیں قائم کیا، نہ وہ باس ٹائپ کا کام نہیں کیا، میں لوگوں میں بیٹھا ہوں، ٹیم کے ساتھ کام کیا، تو آج مجھے سراہتے ہیں لوگ اور میرا ریگارڈ بھی کرتے ہیں۔ آج بھی یہ سمجھ لیجیے پورے پاکستان کے اندر اگر کسی مریض کو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے علاج کے حوالے سے، یہ بات جیسے ہے فاطمیہ ہاسپٹل کے اندر کوئی کیس آیا کہ بھائی یہ آپریشن کے 50,000 ہیں، میرے پاس 20,000 شارٹ ہے، تو میرا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی وہاں موجود ہے، خود فاطمیہ ہاسپٹل کا بھی اور میرا الگ سے بھی آپ کا ویلفیئر، تو ہم اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، یہاں نہیں پورے پاکستان کے اندر، سندھ سے بھی لوگ آتے ہیں، کراچی کے اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے فاطمیہ ہاسپٹل میں اکوموڈیٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ایسے علاج جو کینسر کا علاج ہوتا ہے، وہ اگر یہاں علاج فاطمیہ ہاسپٹل میں نہیں ہوتا تو جہاں جہاں ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے وہاں بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کوشش تو ہر حوالے سے، یعنی ایسے تو کوئی فون کر دیتا ہے کہ بھئی ہمیں راشن چاہیے، تو یہ ابھی گنوانے والی بات نہیں، کسی کو بچے کی فیس چاہیے، ہاں وہ تو وہی میں تو کہہ رہا تھا، ہر جگہ آپ نے ماشاءاللہ۔ ہم آتے چونکہ ہمارے اس ٹرانزیشن کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور آپ سے ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوئی، کچھ ہمارے ناظرین کو بہت سی باتیں
آپ کے حوالے سے معلوم ہوئی کہ آپ کی خدمات کس طرح ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خدمت اس کا بہترین اجر پروردگار عالم عطا فرمائے آپ کو. اچھا ابھی بھی آپ کہہ رہے تھے نا, تو ابھی بھی میں چونکہ میں بھی اس قومی دھارے میں ہوں, شامل ہوں, تو مجھے بھی ابھی ہر جگہ سے تقریباً نہیں آتی. جب فاطمیہ کا نام آتا ہے اس کے ساتھ سرور صاحب کا نام ضرور آتا ہے کہ بھائی سرور صاحب سب. اب یعنی ابھی بھی آپ نے کہا نا کہ میں جنرل سے, ہاں حقیقت ہے یہ کہ ابھی بھی جو آپ منسلک ہیں, ایسا لگتا ہے ہر آدمی اس بات کو کہتا ہے ماشاء اللہ سلامت رہے. آتے ہیں تو میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں اس وقت ہاسپٹل کا ابھی کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے میرے پاس, لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ بتائیے کیا کام بتا دیجیے, آپ کا کام ہو جائے گا. کہتا ہوں اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, آپ اس کو دیکھ کام ہو جائے گا ماشاء یا ڈاکٹر کے حوالے سے کوئی کام ہوتا ہے تو میں ابھی بھی منع نہیں کرتا. ماشاء اللہ اللہ نے عزت دی ہے, لوگ مجھے سنتے ہیں, یعنی میرا سنتے ہیں, مجھے نہیں سنتے, میرا سنتے ہیں, بات مانتے ہیں تو میں لوگوں کے کام. کیونکہ آپ کے بارے میں یہ لوگوں کی رائے ہے نا, کیونکہ آپ ایک آنیسٹ آدمی ہیں, ذمہ دار آدمی ہیں, عزادار ہیں ماشاءاللہ, خدمت گزار ہیں, سماجی رہنما بھی ہیں اور مذہبی رہنما بھی ہیں. تو آپ کا ماشاءاللہ ایک امیج بنا ہوا قوم میں, اور خدا یہ امیج کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے. سروری چلتے چلتے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ چونکہ آپ کو پورے ورلڈ میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا میسج ملت اسلامیہ کے لیے اور بالخصوص ملت جعفریہ کے لیے, کوئی ایسا میسج جو ان پہ اثر انداز اور یقیناً ضرور ہوگا, چونکہ آپ کی خدمات بھی ہیں اور بلا اس کے خدمات ہیں, تو آپ کا میسج ان تک جائے تو پتہ چلے دنیا کو کہ ہاں یہ میسج ہے, ہم بھی اس پہ عمل کر سکیں. تو آپ سے گزارش ہے کوئی میسج دینا چاہیے. سب سے پہلے تو جو پاکستان سے باہر ہے ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں, ہمارے ایمبیسیڈر ہیں, ان کو پاکستان کے امیج کو بہت اچھا, جو امیج جو ہم سنتے آئے ہیں کہ اکثر امیج ہمارا خراب ہوا ہے, وہ امیج کو ہمیں برقرار رکھنا ہے. اور رہا پاکستان کے اندر اس وقت جو ضرورت ہے دو چیزوں کی, ایک اتحاد کی ضرورت ہے. زبان کی بنیاد پر, قومیات کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے. ہمیں مل جل کے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہمیں اپنے فروعی اختلافات کو بلا کر ایک پاکستان, ایک مسلمان ہو کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جہاں تک ملت تشیع کی بات ہے, ملت جعفریہ کی بات ہے, اس میں بھی انجمنیں ہیں, اس میں بھی تنظیمیں ہیں, ایسی کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر چھوٹے موٹے اختلافات کے ہیں تو اس کو گھر پہ بیٹھ کے ان ہاؤس اس کو سالو کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو فروعی اختلافات کو اجاگر کر کے ہم پبلک میں لانا چاہیے. تو لہٰذا ایسی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسانیت کی خدمت ساتھ ساتھ کرتے رہیں, ہمارے بھائیوں کا خیال کریں. وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, چاہے علاج کے حوالے سے ہو, چاہے فوڈ کے حوالے سے ہو, چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, آپ کے پڑوس میں آپ کے بھائی, آپ کے رشتہ دار ہیں, جو بھی آپ سمجھتے ہیں ان کی مدد کریں. اس پولیٹیکل حالات میں, پاکستان میں اکنامیکل حالات میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں. خصوصاً جو ابھی سیلاب زدگان تھے وہ بھی کافی متاثر ہوئے, اس کی بھی اگر مدد کریں تو بہت اچھا ہے. بہت شکریہ سرور بھائی, آپ نے بڑا خوبصورت میسج دیا. ہمارے سننے والے جو دنیا بھر میں آپ کو دیکھ رہے, سن رہے ہیں ماشاءاللہ, ان تک آپ کا بڑا خوبصورت پیغام گیا ہے. اللہ کرے ہم سب کو اس پیغام پہ چلنے کی توفیق خدا عطا فرمائے. ہم بہت شکر گزار آپ کے. ناظرین, اپنے میزبان حسن عابدی کو اجازت دی. ٹائم ٹی وی کی جانب سے آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی قیمتی وقت میں سے اتنا وقت ٹائم ٹی وی کے لیے نکالا. بہت شکریہ. اپنے میزبان حسن عابدی کو اجازت دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں کوئی تجھ سا سلام علیکم.